السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی انگینت رحمتیں و بے شمار برکتیں نازل ہو نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے تمام اتباع کرنے والے اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر۔ گزشتہ کے درس میں یہی آیات سورۃ البقرہ کی آپ کے سامنے میں نے پڑھی اور ہم نے کوشش کی کہ ہم ان آیات پر تدبر کریں اور غور و فکر کریں۔ تسلسل آج بھی انہی آیات کا ہے۔ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے تقوی کے بارے میں کچھ وضاحت سرسری آپ کے سامنے رکھی ہے، مزید اور آج غور کر لیتے ہیں۔ گزشتہ کے درس کو ریپیٹ کروں تو وقت نکل جاتا ہے، سرسری سن لیجئے۔ پھر بھی یہ بتایا گیا تھا، گزشتہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے ہم پر ہی نہیں فرض کیے، جو اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں ان آیات کے ذریعے سے، وہ میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ یہ روزے تم پر فرض کر رہے ہیں، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی ہم نے فرض کیے تھے، اور مقصد ہے تقوی والے بنو۔ تو تقوی کس طرح آتا ہے اور روزہ کیا عبادت ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا اور سمجھایا کہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جو آدمی کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے ذریعے سے، وہ حدیث کے ذریعے سے جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ روزے کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا، جس آدمی کے پاس نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے فعلیہ بالصوم، تو اس پر روزے لازم ہیں۔ انہ لہ وجاء، اور روزہ خسی کا کام کرتا ہے۔ خسی میں نے آپ کو گزشتہ سمجھایا کہ ایک جانور کو خسی کر کے معدہ سے دور کر دیا جاتا ہے، تو روزہ بھی ایک قسم کی ایسی خسی کا کام کرتا ہے کہ انسانی ذہن کو شہوانی جذبات سے ہٹا دیتا ہے، شہوانی خیالات سے ہٹا کر کے رب کی موہ میں لگا دیتا ہے، رب کی عبادت کی چاہ میں لگا دیتا ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے آدمی کے اندر للہیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا قرب پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر پراگندہ خیالات دور ہو جاتے ہیں، خصوصاً عورتوں کی طرف اس کا ذہن مائل نہیں ہوتا، کیونکہ روزے میں آدمی پوری طرح سے اپنے رب کی طرف اس کی لو میں لگا ہوا رہتا ہے۔
تو یہ خاص بات ہے روزے کی، اور یہ چیز روزے میں ہی ہوتی ہے. خاص طور روزہ ہی ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا کرتا ہے. کچھ مثالیں میں اور آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، سن لیجئے. بہت خاص باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، دماغ کا استعمال کیجئے، بہت غور و فکر سے سنیے. دیکھیے، روزہ آپ رکھتے ہیں، صوم عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو. صوم کس سے مشتق ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس کا اشتیاق کیا ہے؟ امساک. امساک معنی یمسکو، امسکا، امساک مطلب رک جانا، کسی چیز سے رک جانا، باز آ جانا، اس کو کہتے ہیں امساک. کس سے باز آ جانا، کس سے رک جانا؟ تو شرعی اصطلاح میں پھر صوم جو امساک سے ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہوگا شرعی اصطلاح میں؟ تو صوم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حلال چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم اپنے بندوں کے لیے حلال رکھی ہے دنیا میں، ان حلال چیزوں سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ حلال چیزوں کو بھی ترک کر دینا، ان سے بھی رک جانا. تو اس کو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں صوم، امساک سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کب سے کب تک؟ تو کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. راتوں میں کھاؤ پیو، اللہ فرما رہے ہیں راتوں میں، رمضان کے روزوں کے دنوں کے راتوں میں کھاؤ پیو، اجازت ہے تم کو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. صبح فجر کا اجالا نمایاں نظر آ جائے اس وقت تک، کالے اندھیرے سے چھٹ کے صبح کا فجر کا اجالا نمایاں نظر آنے تک کھاؤ اور پیو. ثم اتموا الصیام. پھر جب فجر کا اجالا دکھ جائے، ثم اتموا الصیام، تو پھر اب تمام کرو صیام کو، روزے کو. کب تک؟ سورج کے غروب تک، مغرب تک. تو روزہ کب سے کب تک؟ فجر سے لے کے مغرب تک. اور رک جانا، کن سے رک جانا؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کے لیے حلال رکھی ہے اسی کو آپ کو چھوڑنا ہے، اسی سے روکتے اللہ تعالیٰ آپ کو 1 مہینے کے لیے. کھانا پینا، بیوی سے ملنا، سمجھ میں یہ بات؟ ٹوٹل بند کر دو. یہ روزہ ہے آپ کا. کھانا نہیں ہے، حلق سے کوئی چیز معدے میں اتارنا نہیں ہے. معدے کے اندر حلق کے ذریعے کوئی چیز کو داخل نہیں کرنا ہے آپ کو. کب تک؟ مغرب تک. ٹھیک ہے؟ اور بیوی سے صحبت نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ہے آپ کا روزہ. کھانا پینا تو حلال ہے، ہمیشہ کی وجہ سے تو حلال ہے، کبھی حرام نہیں کرے اللہ میاں. لیکن روزے میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ چھوڑ دو. بیوی آپ کی ہے، آپ کے لیے حلال کی گئی ہے، لیکن روزے میں چھوڑ دو، روزے کے وقت میں چھوڑ دو، نہیں جانا ہے. تو آپ نہیں گئے، رک گئے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے رک گئے آپ. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اب روزہ آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ ایک ٹریننگ دے رہا روزہ آپ کو. اللہ تعالیٰ بذریعہ روزے کے آپ کو ٹرین کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بذریعہ روزے کے آپ کو ٹرین کیا جا رہا ہے. کیا ٹریننگ دی جا رہی ہے آپ کو؟ اللہ کے خاطر صبر اور ضبط کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے آپ کو. اس کی رضا کے لیے سیلف اپنے آپ کو
ہولڈ کرنا، اپنے آپ کو قابو کرنا، صبر پیدا کرنا، اپنے اندر استقامت پیدا کرنا، ٹھہراؤ پیدا کرنا، اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں آپ کو. سمجھ میں آیا؟ چھوٹا بچہ بھی روزہ رکھ لیتا، روزہ رکھنے کے بعد میں اس کو وہ آپ بازو لے جا کے بولو ایک بسکٹ کھا لے، بولو، مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ بسکٹ کھا لے بھائی، کوئی دیکھ رہے تیرے کو بول کے بولو اس کو، منہ توڑ جواب دیتا آپ کو. میں روزے سے ہوں مول صاحب، میرے کو بسکٹ کھاؤ بول رہے ہیں، کیا بولتا؟ ارے کون دیکھ رہے تھے، کھا لینا. چپ بولے تو کیا بولتا؟ اللہ میاں دیکھ رہے ہیں مول صاحب، اللہ کے واسطے روزہ ہوں میں ہی بولتا. بولتا نہیں بولتا، بولتا بچہ، ہر کوئی بولتا، بچہ بھی بولتا، بوڑھا بھی بولتا، میں اللہ کے خاطر روزہ ہوں جی، آپ کو دکھانے کو تھوڑا ہی ہوں، کیوں کھاؤں گا بولتا. تو یہ خیال پیدا کون کرا اس کے اندر؟ بذریعہ روزے کے اللہ تعالیٰ یہ خیال پیدا کرے اس کے اندر. روزہ رہنے کی وجہ سے یہ خیال آیا نا اس کو، کوئی دیکھے نہ کو دیکھو بھائی، اللہ دیکھ رہا بول کے چھوڑا میں کھانا پینا. سمجھ میں آئی بات؟ یہی ٹریننگ ہے وہ روزے کی. حبیب بھائی سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ ٹریننگ ہے وہ. اللہ تعالیٰ چاہتے کہ یہ ٹریننگ کے ذریعے سے یہ خیال پختہ ہو جانا تمہارا. کون سا خیال؟ کوئی دیکھو نہ کو دیکھو، اللہ دیکھ رہا اور میں اللہ کے خاطر چھوڑا. یہ خیال پختہ تر کر دینا چاہتے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر. اب یہ جب خیال آپ کے اندر آ گیا اور یہ پختہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، یہ اس کو بلڈ کر دیے، یہ خیال کو اللہ تعالیٰ یہ خیال کو بلڈ کر دیے، کنسٹرکٹ کر دیا آپ کے اندر، اور یہ مضبوط ہو گیا. تو ہر ایک کام سے پہلے، دنیا کے ہر فیصلے سے پہلے، ہر کام سے پہلے آپ یہ سوچنے لگ جاتے، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے میرے کو اس سے کیا فرق پڑتا، اللہ دیکھ رہا میرا، اور میں یہ چیز چھوڑا تو میرے اللہ کے لیے واسطے چھوڑ رہا ہوں. میں مثال کے طور پہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، زندگی میں گناہ ہے، تو اس کو خیال آتا اللہ کے خاطر جھوٹ چھوڑا میں، دنیا والوں سے میرے کو کیا لینا دینا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ گناہ چھوڑا میں تو اللہ کے خاطر گناہ چھوڑا. کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، ان کے دیکھنے ان کے دیکھنے سے میرے کو کیا فرق پڑنے والا ہے. اللہ دیکھ رہا میرے کو، اللہ کے خاطر گناہ چھوڑنا ہے، چھوڑا. لوگوں سے کیا کرنا ہے میرے کو؟ یہ خیال مضبوط تر کر دینا چاہتے ہیں. تو روزہ یہی تو پریکٹس کرا رہا آپ کو. سمجھ رہے بیٹے؟ اسی خیال کو بلڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے، کنسٹرکٹ کر رہے ہیں آپ کے اندر، مضبوط کر رہے ہیں. تو روزہ یہی ہے. بندہ کھانا اس کے لیے حلال ہے، پانی پینا اس کے لیے حلال ہے، اس کی بیوی سے ملنا اس کے لیے حلال ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے خاطر روزہ رکھا تو کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، بیوی کے پاس نہیں جا رہا، اللہ کے خاطر چھوڑ دیا نا. جب اللہ کے خاطر تو حلال چیزوں کو بھی چھوڑ سکتا اور یہ تیرے لیے ممکن ہوا، حلال چیزیں بھی چھوڑ کے رک کے رہنا، برداشت کر لینا، ضبط کر لینا تیرے لیے ممکن ہوا نا، پاسبل ہوا نا، انسان ہوا نا پاسبل، چھوڑا نا تو. پانی کی پیاس سے بے چین ہو کے تڑپ گیا، ابھی تو ایک قطرہ پانی نہیں ڈر رہا اللہ میں، تڑپ رہا پانی کی پیاس سے، مگر افطار تک نہیں ڈر رہا منہ میں پانی. کس کے واسطے؟ چھپ کے بھی نہیں پی لے رہا، کو بھی نہیں دیکھ رہے میرے کو بول کے. خیال یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا، اس کے واسطے ٹھہرنا ہے، ٹھہر رہا. تو یہی ثابت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب تو بندے، تیرے میں کیپیسٹی ہے، خالق اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم مخلوق ہیں، انہیں رب ہے، ہم عبد ہیں. تو رب یہ ثابت کر رہا روزے کے ذریعے سے کہ میرے عبد، میرے غلام، تیرے اندر اتنی کیپیسٹی میں رکھا کہ تو میری رضا کے لیے صبر کر سکتا. اب دیکھ تو کر رہا نا، بتا رہے روزے میں تیرے کو بھوک لگ رہی، بے چین ہو رہا بھوک سے، مگر تو نہیں کھا رہا نا میرے واسطے، ایک نوالا بھی نہیں کھا رہا. تیرے کو پیاس لگ رہی تو ایک قطرہ پانی بھی نہیں پی رہا میرے واسطے.
تو خود ثابت کر رہا نا میرے بندے تیرے میں کیپیسٹی ہے، تو میرے واسطے صبر کر سکتا اور رک سکتا ٹھہر سکتا، یہ تو خود بتا رہا روزے میں۔ تو بندے جب تو حلال چیزوں پہ صبر کر سکتا، میرے جائز چیزوں پہ جو میں جائز رکھا سو چیزاں، جو حلال رکھا سو چیزاں، ان پہ صبر کر کے اپنے آپ کو روک سکتا میرے واسطے، تو جن کو میں حرام کر دیا وہ چیزوں کو تو بدرجہ اولا چھوڑ سکتا تو میرے لیے۔ جن چیزوں کو میں حرام بول دیا یہ نہیں کرنے کے ہے بولا، ناجائز ہے بولا، تو میرے لیے میری محبت میں میری رضا کے خاطر تو بدرجہ اولا چھوڑ سکتا وہ حرام چیزوں کو، پھر پوری زندگی بھر کہیں کو جا کے وہاں منہ مار رہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر کیوں وہ کام کر رہا جو جائز ہی نہیں رکھا میں تیرے لیے، حلال ہی نہیں رکھا، وہ کام کیوں کر رہا؟ روزہ یہ ہے، اسی لیے وہاں کیا بول رہے ہیں، لعلکم تتقون، روزہ اسی لیے فرض کرے ہم تمہارے اوپر، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگوں میں تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے پھر؟ یہ تقوی ہے، اللہ کے لیے رک جانا، اللہ کے لیے ٹھہر جانا، اللہ جو کام نہیں کرو بولے وہ نہیں کرنا، جو کرو بولے وہ کرنا، اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے نا، پرہیزگاری ہے نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آئے گا روزے کا اصل مقصد کیا ہے، تقوی پیدا کرنا، سمجھ گئے؟ اس کے ایڈوانٹیج کیا ملتے ہیں زندگی میں۔ اور پھر ایک بات، ایک سوال یہاں پیدا ہو جا رہا کہ یہ روزے کے لیے جو مہینہ چوز کرے اللہ تعالیٰ، کون سا مہینہ چوز کرے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم قرآن نازل کرے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے یہ مہینہ پائے رمضان کا اس پر روزے فرض ہے۔ کون سے مہینے میں روزے فرض بول رہے ہیں اللہ میاں قرآن میں؟ شہر رمضان الذی بول رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے وہ، انزل فی القرآن، جس میں ہم قرآن نازل کرے، اور اسی مہینے کے لیے بول رہے ہیں فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے یہ مہینہ پالے وہ روزے رکھے، اس کو روزے فرض ہے اس کے اوپر۔ تو رمضان کے مہینے میں روزے فرض، ٹھیک ہے، کلیئر؟ اب ذرا حکمت باری تعالیٰ کیا ہے، رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینے میں فرض کیوں نہیں کرے، رمضان میں کیوں فرض کرے؟ کیونکہ وہاں ذکر آ گیا انزل فیہ القرآن، اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اچھا، قرآن نازل کرے بول کے یہ مہینے میں روزے فرض کرے، کلیئر ہو گیا نا؟ تو قرآن نازل کرے اس لیے روزے فرض کرے، تو روزے کا تعلق قرآن سے کیا ہے؟ قرآن نازل کرے یہ مہینے میں، وہ خبر تو دے دی ہے، پھر اسی مہینے میں روزے فرض کرے بولے، تو کیا ربط ہے قرآن سے اس کا روزے کا؟ اب ایک سوال یہ ہے، ایک کوشچن آیا نا سامنے، پھر قرآن سے کوئی ایک کنیکشن ہے کیا روزے کا؟ جی، گہرا تعلق ہے، ڈیپ کنیکشن ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے معلوم؟ ابھی آپ تقوی پیدا ہوتا کس کے ذریعے سے؟ روزے کے ذریعے سے، روزہ ہی تقوی پیدا کرتا۔ تفصیل سے سب سمجھ میں آ گئی بات آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا، قرآن کے بارے میں، کیونکہ یہ مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا، اور قرآن کیوں نازل ہوا؟ وائی ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟
پورے انسان جتنے ہیں زمین پہ سب اس سے ہدایت حاصل کر لیے کیا کر لیتے کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ھدی للناس وبینات من الہدی، یہ تو پورے انسانوں کے ہدایت کے لیے ہے اور واضح ہدایت ہے وہ رہنا، تو پورے انسانوں کے ہدایت کے لیے نازل کرے تو پھر پورے انسان اس کو حاصل کر لینا تھا ہدایت اس سے. سمجھ میں آئی بات؟ ہول ہیومینٹی جتنے ہے سب اس سے ہدایت پکڑ لینا تھا پھر، کیونکہ ہدایت کے لیے ہی اتارے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود بول رہے نا. سمجھ میں آئی بات؟ کیا میننگ ہے پھر اس کا؟ ھدی للناس وبینات من الہدی کی میننگ کیا ہے؟ اس کے میننگ یہ ہے وَلَقَدْ جگہ وہ رہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، سورہ انبیاء میں، انبیاء کی 10ویں آیت کریمہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھ لو آپ لوگ، معلوم یاد، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ پوچھ رہے ہیں. یقیناً ہم نے تمہارے ہی لیے، تمہاری طرف تمہارے ہی لیے قرآن کو نازل کرے، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارے لیے ہی نصیحتیں ہیں، تمہارے لیے ہی نصیحتیں ہیں. افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ پوچھ رہے ہیں. کس کو بول رہے ہیں؟ تمام جناتوں اور انسانوں کو، تمہارے لیے ہی نازل کرے قرآن. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی کا مطلب کیا ہے؟ انسانوں تمہارے لیے ہی ہدایت کے واسطے اتارے، یہ مطلب ہے اس کا بولنے کا. سمجھ رہے ہیں؟ انسانوں تمہاری ہدایت کے لیے قرآن نازل کرے. تو سامان ہدایت فیہ ذکرکم، فیہا ذکرکم، فی ذکرکم، سمجھ میں یہ بات؟ تمہارے لیے ہی اس میں نصیحتیں ہیں، مگر نصیحتیں حاصل کرنا نہیں کرنا تم کو آزاد چھوڑے. اگر پابند کر دیتے تمہارے کو تو پھر امتحان کا مطلب کیا رہ جاتا؟ اگر ہم نازل کر دیتے اور تمہارے کو پابند کر دیتے، تمہارے اوپر مہر کر دیتے، اس پہ ہدایت پانا ہی پانا ہے تمہارے کو، تو تم فرشتوں کے جیسا تم بھی مجبور ہو جاتے. پھر آزادی، جنت، جہنم کا مقصد کیا باقی رہ جاتا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو نازل کریں تمہارے لیے مگر تم کو آزاد چھوڑے. پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنا ہے، سمجھنا ہے، تدبر کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، تم ڈیسائیڈ کرو. سمجھ میں آئی بات؟ تو سامان ہدایت سب کے لیے ہے، جتنے جنات اور انسان ہیں سب کے لیے سامان ہدایت اس قرآن میں موجود ہے. فیہ ذکرکم، تمہارے لیے نصیحتیں اس میں. لیکن خاص بات یہ ہے، اس قرآن سے ہدایت حاصل کرتا کون معلوم؟ وہ کس کے مقدر میں ہے وہ کہ ہدایت اس کو مل جائے؟ اس قرآن کی ہدایت مل جائے، وہ کس کو ملتی ہے؟ کس کے مقدر میں ہے وہ؟ ویسے تو پورے جنات و انسانوں کے لیے اتارے ہیں، سامان ہدایت تو پورے جنات پورے انسانوں کے لیے ہے، مگر پورے جنات پورے انسان تو ہدایت یافتہ نہیں ہو رہے قرآن سے. لیکن کون ہوتے ہدایت یافتہ؟ کس کے نصیب میں ہے وہ بیان کر رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کیا بول رہے ہیں؟ ھدی للمتقین. یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. ٹھیک، یہ متقیوں کے لیے ہدایت بنتی ہے، ہدایت ثابت ہوتی ہے. اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ جو متقی ہوتے ہیں.
متقیوں کو یہ قرآن فائدہ پہنچاتی ہے. ویسے تو سب انسانوں کے لیے ہے، مگر سب انسان نہیں آ رہے، ہدایت کے اوپر نہیں آئیں گے. اسی قرآن کو ابو جہل بھی سن رہا ہے، اسی قرآن کو ابو لہب بھی سن رہا ہے، اسی قرآن کو ابو بکر، ایک وقت آیا عمر بھی سن کے پلٹ گئے. سمجھ میں یہ بات؟ عثمان پہلے آ گئے ابو بکر کے ساتھ. تو یہ سب قرآن ان کے اوپر کچھ اور اثر ڈال رہا ہے، ان کے اوپر کچھ اور اثر ڈال رہا ہے. مطلب جی، تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا خاص شاہکار بنائے. سمجھے؟ جس بندے کی روح میں، جس بندے کے قلب میں کائنات پیدا کرنے والے، کائنات کے ودھاتا، کائنات کے انّداتا، کائنات کے پیدا کرنے والے خلاق العلیم سے کسی طرح کا موہ موجود ہے. موہ یعنی ایک لو موجود ہے، ایک محبت موجود ہے اپنے خالق سے، اس کا ڈر، اس کی خشیت، اس کی ہیبت کسی کے دل میں ہے. سمجھے؟ اور انہیں صرف اپنے اس رب کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے شب و روز. ایسا انسان جب قرآن سنتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اور جو شقی القلب ہوتا ہے، سخت دل والا، جس کے دل میں کوئی رحم کا مادہ نہیں، کسی قسم کا ڈر خوف نہیں، اللہ کے ہونے کا کوئی یقین نہیں، تو ایسے آدمی کے قلب پر قرآن کچھ اور اثر ڈالتا ہے. وہ کیا؟ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہے، سورہ اسراء، تو وہاں ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. حبیب بھائی کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ معلوم؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نازل کیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے یہ قرآن. شفا اور رحمت. اب یہ شفا اور رحمت دونوں میننگ سے اس کے، فزیکلی بھی اور اسپریچول بھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسپریچول یعنی روحانی، فزیکل یعنی جسمانی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جسمانی شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی ہے قرآن میں، دونوں ہیں. بعض لوگ صرف روحانی فیض گنواتے ہیں، جسمانی فیض کے قائل نہیں ہیں. لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے تجربات کا بھی ذکر کر دیے، صحابہ اکرام بھی اپنے تجربات کا ذکر کر دیے اور ثابت بھی کر دیے. ایک آدمی کو بچھو کاٹ لیا یا سانپ کاٹ لیا تھا، سفر میں تھے صحابہ، وہ سانپ کے کاٹے کے زہر سے تڑپ رہا تھا. تو گاؤں کے قریے کے لوگ ان کے پاس آئے، مسافران تھے صحابہ، یہ تم لوگوں میں سے کسی کو کوئی منتر دعا آتی کیا پوچھے؟ ہمارے آدمی کو ایک سانپ کاٹ لیا. تو ان لوگوں بھوکے پیاسے تھے، پیسوں کی ضرورت تھی، میں تو پیسے تو نہیں، کھانے کی ضرورت تھی، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، پریشان سفر مسافر تھے. تو ایک صحابی بولے میرے پورے ساتھیوں کا پیٹ بھر جاتا، اچھا موقع ہے. تو کھڑے ہوئے، میں کرتا ہوں چلو علاج. بولے
میں علاج کرتا ہوں بولے تو چلو بول کے لے کے گئے. جا کے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے اس کے اوپر. سورہ فاتحہ دم کرے انہیں اچھا ہو گیا. تو یہ شفا ہے نا جسمانی, زہر اتر گیا اس کا, اچھا ہوا الحمدللہ, اچھا ہو گیا. تو اب اس سے انہوں اجرت لیے وہ علاج کرا بول کے. بعض روایت میں کہ بکریاں دی ان لوگوں, ان کے بکریاں والے تھے گاؤں والے پورے, بکریاں دے دیے تو انہوں حقال لے کے آئے. تو دوسرے صاحب غصہ کرے ان کو, ارے یہ کیا کر کے آیا, تیرے کو آتا کیا تھا پہلے, تو کیا کرا, تو کہاں سکھا رہے علاج کرنا, پوچھے صحابی کو. دوسرے صحابہ پر میں ہی اللہ کے رسول کو بولتے ہوئے سنا تھا بولے. سورہ فاتحہ کا نام شفا ہے بولے اللہ کے رسول, اس میں اللہ تعالیٰ شفا رکھے بول کے بولے تھے. میرے کو یقین ہے وہ بات پہ, اللہ کے رسول بولے تو رہتی شفا 100% رہتی, سوال ہی نہیں ہے. اس واسطے میرے کو ذہن میں آیا, میں بولا یہ اس سے اچھا شفا کا کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا. پڑھتے گیا, دم کرتے گیا اس کے اوپر, کئی بار پڑھا, دم کرا, انہیں اچھا ہو کے اٹھ کے بیٹھ گیا. تو میں اجرت لے لے کے آیا بولے. تو بولے یہ تو بات تیری سمجھ میں آ گئی صاحبہ, بولے یہ بات تیری سمجھ میں آ گئی بھائی. فاتحہ پڑھا دم کرا, شفا اللہ میں قرآن میں رکھے, رسول اللہ بولے وہ بات صحیح ہے, ہو گیا ہوں گا. یہ کیا لے کے آیا حقل لے کے اجرت, اپنے کو یہ بولے گا رسول اللہ اجرت لینا گیا بول کے. یہ تو نہیں بولے نا, اجرت کے بارے میں تو نہیں معلوم نا. تو جب تک نہیں چھینا اس کو, جب تک رسول اللہ سے نہیں پوچھیں گے بولے یہ جائز ہے بول کے بولے تو لیں گے اپن, نہیں تو نہیں لے سکتے نا میاں بول کے بولے. تو انہوں بولے یہ بات بھی صحیح ہے تم لوگوں کی, یہ تو بات نہیں پوچھے. وہ اسی حقال لے کے رسول اللہ کے پاس لے کے گئے بکریاں. پورا قصہ سنائے, رسول اللہ ایسا ایسا ہوا, ہم لوگ بہت پریشان بھی تھے. اب میرے پاس آیا تو میں ایسا جا کے پڑھ دیا, اس کے بدلے میں ان لوگوں نے دیے تو میں حقال کے لا لیا. یہ جائز ہے کیا پوچھے. تو رسول اللہ علیہ وسلم بولے بیٹا سکھایا میں ہی تمہارے کو, میرا بھی حصہ نکالو اس میں سے. بولے مذاق سے, مزاحیہ انداز رسول اللہ بولے میں سکھایا نا, میرا بھی حصہ نکالو اس میں. مطلب ایک مذاق میں دو باتیں کو ثابت, رسول اللہ علیہ وسلم ثابت بھی کر دی ہے کہ جائز ہے, رکھ لو بولنے کے واسطے. میں میرا حصہ نکالو بولو تو اب رسول اللہ سے بڑھ کے کون ہے جائز چیز رکھنے والے ہیں. تو ثابت کر دیے کہ جائز بھی اگر کوئی دے دیے تو لے لینا, دھندا بنانا نہیں ہے. یہ حدیث پکڑ لے کے آج کل دھندا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, دکانہ کھول لی ہے, پورے ہاسپٹلیں کھل گئے پورے دعا کے. سمجھ میں آ رہی بات میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. شفا خانے کھولنے کے بڑھ گئے, وہ پیسے لے کے باضابطہ فیس سائن کر کے فیس بھی لی جا رہی آج کل. تو یہ دھندے کا کاروبار نہیں ہے, قرآن دھندے کا کاروبار سے نازل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, خیر یہ ایک الگ بات ہے, بعض موضوع سے ہٹ گئی میری, لیکن بات موضوع پہ ہے. سمجھنے کے واسطے بیچ میں بات آئی تو بات بول دیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا, قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے, رحمت ہے مومنوں کے لیے. ٹھیک ہے, ظالموں کے لیے کیا ہے, خسارے میں اضافہ ہے. اللہ میں بول رہے ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ. ظالموں کے حق میں نقصان ہی بڑھاتا ہے قرآن. اللہ اکبر, سمجھ میں آئی بات. تو ہے تو ہدی للناس, سب انسانوں کے ہدایت کے لیے ہی نازل ہوا, مگر سب انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوتے. ولا یزید الظالمین الا خسارہ بھی ہے. یہی قرآن کا شرف ہے, سمجھ رہے ہیں. یہدی بھی کثیرا ویضل بھی کثیرا وما یضل بھی الا الفاسقین. برا قرآن, یہ قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں گمراہ وہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں, فاسقوں کے سوا دوسرے گمراہ نہیں ہوتے. فاسق جو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے حدود توڑنے والے ہوتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. تو یہ چند باتیں ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور امپورٹنٹ باتیں ہیں. تو اب سمجھنا یہ ہے کہ روزے سے کنیکشن کیا ہے اس کا, روزے سے کنیکشن کیا ہے قرآن کا. تو یہ کنیکشن ہے. قرآن کیا ہے, ہدی للمتقین, متقیوں کے لیے
ہدایت بنتی ہے، اور قرآن نازل ہوا ہے ہدایت دینے کے لیے، آپ کو جنت کو پہنچانے کے لیے قرآن نازل ہوا، جنت کا مارگ، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے قرآن نازل کرے۔ لیکن قرآن کے ذریعے جنت میں سب نہیں جا رہے نا، کون جائیں گے؟ متقی جائیں گے۔ اور متقی کس سے بنتے ہیں؟ متقی کس سے بنتے ہیں؟ اور روزے سے بنتے ہیں۔ متقی کس سے بنتے ہیں بھائی؟ اور روزے کے ذریعے بنتے ہیں۔ ابھی پوری بات سمجھے نا، تفصیل کے ساتھ سنیں نا۔ روزہ کیا پیدا کرتا ہے؟ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مہینہ جو قرآن نازل کیے سو مہینہ ہے، وہی مہینے کے اندر روزے فرض کرے۔ دن بھر روزہ رکھنے سے آپ کے اندر تقوی کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تقوی کی بڑھوتری ہوتی ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے دن بھر کے روزے کے ذریعے۔ اب رات میں کیا کراتے آپ سے؟ قیام اللیل کے بارے میں مباحثے ہو رہے ہیں نا امت میں، کتنے بحثاں چل رہے ہیں قیام اللیل کے بارے میں۔ ایک طبقہ اس کو سنت موقدہ کہتا ہے، ایک طبقہ واجب کہتا ہے، ایک طبقہ سنت غیر موقدہ کہتا ہے، ایک طبقہ سرے سے سنتی نہیں ہے کہتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مسلمان، یہ رونا ہے مسلمانوں کا دور حاضر کے کہ اس طرح یہ خیالات کے انتشار میں بٹ چکے ہیں۔ جی، رکعتوں پہ جھگڑے تو ہے، رکعتوں کا جھگڑا اپنی جگہ ہے، تراویح پڑھنا ہے تراویح نہیں پڑھنا، اس میں دنیا بھر کا اختلاف ہے۔ تراویح پڑھنا ہے تو رکعتیں کتنی ہیں یہ جھگڑا الگ ہے، یہ علیحدہ ہے۔ کوئی 20 رکعت، کوئی 8 رکعت کا یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ جی، ایک بڑی تعداد 20 رکعت 20 رکعت 20 رکعت کا راگ آلاپ رہی ہے، اور وہی عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 20 رکعت کا بہت بڑی تعداد ہے جو اسی راگ کو آلاپ رہے ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں۔ ایک مختصر چھوٹی جماعت ہے، لیکن وہ 24 کیرٹ والا معاملہ ہے ان کا، وہ اتھینٹک بات کرتے ہیں، اتھینٹک کام کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ وہ 8 رکعت کے قائل ہیں۔ وہ اس لیے 8 رکعت کے قائل ہیں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود 8 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ ابو بکر صدیق 8 رکعت ہی پڑھایا کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ حضرت عمر بھی 8 رکعت کے ہی قائل تھے، وہی پڑھتے تھے۔ جتنے صحابہ تھے سب 8 رکعت والے ہی ہیں، الحمدللہ۔ یہ تحقیق کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ باقی وہ جو 20 رکعت کے دلائل کے طور پر جو کچھ بحثیں ہو رہی ہے، وہ محض بحثیں ہیں، محض بحثیں ہیں۔ ہمارے حبیب بھائی بالکل کمزور دلائل، قوی دلیل کوئی نہیں۔ قوی دلیل ہے تو 8 رکعت کی ہے۔ زندگی میں تھوڑی محنت بھی کرنا ضروری ہے، حق بجانب رہنا، حق کے لیے تھوڑی محنت کرنا، تھوڑی تحقیق کرنا، ہٹ دھرمی چھوڑ دینا، تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ پوری تحقیق کرنے سے بات مل جاتی ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسان مسئلہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت ہی پڑھے، صحابہ اکرام 8 رکعت ہی پڑھے، یہ اتھینٹک بات ہے۔ اب میں سب دلائل دیتے نہیں بیٹھوں گا، میرا موضوع وہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس پہ بحث کرا تو بات ادھر نکل جاتی، وہ نہیں کروں گا۔ بعض لوگ سرے سے قیام اللیل کے قائل ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑے شیخ الاسلام سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں۔ آج کل ایک عجیب و غریب معاملہ ہو گیا بھائی، ٹیلی ویژن پہ، چینلز پہ آج کل ایک یہ کریز ہو گیا لوگوں کے اندر، ایک فیشن بن گیا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا شیخ الاسلام ظاہر کرنے کا، کر رہے لوگ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے،
اللہ ہم کو طالب علم کی حیثیت سے زندہ رکھ، علم کے ساتھ محبت رکھ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ زندہ رکھ، ان کے نقش قدم پہ ہماری وفات ہو، یہ دعا کر کے جانا ہے۔ 3 دن رسول اللہ علیہ وسلم پڑھے، اس کے بعد پڑھے ہی نہیں، بلکہ سرے سے قیام اللیل کو ہی نکال دیا۔ میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں، تم کو اگر اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تو تم یہ بک بک نہیں کرتے میرے دوستو۔ بات یہ کر رہا ہوں ان لوگوں سے، اگر میری بات ان تک پہنچ جائے، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ملک میں، پتہ نہیں پڑوسی ملک کی مٹی میں کیا تاثیر ہے، پورے فتنے ویسے نکلتے ہیں، اکثر دیکھنے میں آتے ہیں۔ قادیان وینچ احمد مرزا احمد کیا تھا وہ، قادیانی غلام احمد، وہ وہیں سے نکلتا۔ کئی فتنے دیکھو آپ وہیں سے نکلتے، منکرین حدیث کا بڑا فتنہ وہیں سے نکلتا، صوفیوں کے بڑے فتنے وہیں سے نکلتے۔ پتہ نہیں وہ کیا ہے، اس مٹی میں ہے اثر۔ اب ایک صاحب جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے علامہ دہر بن کے بیٹھ رہے ہیں، آ کے انہوں باضابطہ جو ہے پیچھے لائبریری کے سجا لے کے کتابیں ہیں، شیخ الاسلام بن کے بیٹھتے ہیں، خود ساختہ ایک سوال پوچھنے والا ان کا ہی آدمی ہے، وہ تنخواہ دار شاید، وہ سوال پوچھتا، اس کو تیار کر کے رکھتے، اس کو خود جواب دیتے، بڑے آتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہے قصہ ان کا۔ سود کو حلال بول دے رہے حضرت، سود لینا حرام ہے، سود دینا حرام نہیں ہے بول رہے ہیں، سود دینا مطلقاً جائز ہے۔ سود لینا حرام ہے، سود دینا مطلقاً جائز ہے، کہتے سود دے سکتے آپ، سود لے کے کھانا حرام ہے آپ کے لیے، دینا حرام نہیں ہے، مطلقاً جائز ہے۔ اور فائدہ کر دیے انہوں بینکنگ سسٹم کا، تو دنیا کے جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو تو اور فائدہ پہنچا رہے بڑا۔ بینک کا سود لے کے کھانا جائز نہیں ہے، تو بینک کا سود بچ گیا، دیتا نہیں آپ کو، آپ لیتے نہیں۔ بینک کو سود دینا مطلقاً جائز ہے، تو تم دیتے رہو، انہوں کھاتے رہتا ہے، بینک اور موٹا ہوتا، اور فائدہ پہنچا رہے صاحب۔ تو یہ سب ایجنٹس ہو سکتے، واللہ عالم کیا کیا لوگ ہوتے نہیں معلوم، سمجھ رہے بات کو آپ۔ جبکہ صحیح حدیث میں یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے مروی ہے، حضرت عمر سے خود مروی ہے، حضرت عمر سے پوچھا گیا اس کی شرح کر دیجئے، سود کی شرح بیان کرنے کے لیے کسی نے پوچھا حضرت عمر سے، تو غضبناک ہو کے فرمائے کیا سود کی شرح پوچھ رہے ہو، اس کی توضیح پوچھ رہے ہو، کیا پوچھ رہے ہو توضیح اس کی؟ سنو، سود کا لینا بھی حرام، سود کا دینا بھی حرام، سود 2 آدمی ایک لے رہا اور ایک دے رہا تو اس کے بیچ میں گواہ بننا بھی حرام، اور ایک دے رہا ایک لے رہا تو اس کو لکھ کے دینا خالی کاغذ پہ تو وہ بھی حرام بولے، اس کا لکھنا بھی حرام۔ اب کیا بچ گیا؟ اب یہ حضرت جو ہے علامہ دہر بن کے بیٹھ گئے ہیں، نہیں دینا مطلقاً جائز ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے، یہ صاحب بولتے کہ تراویح کوئی معنی نہیں رکھتی، 3 دن سے زیادہ رسول ہم پڑھے نہیں، وہ پڑھے نہیں پڑھے، اس سے کیا فائدہ، فرق کیا پڑنے والا ہے۔ تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تم اتنے بڑے بے وقوف تو نہیں ہو تم، جہاں تک تمہارے ذہن کا معاملہ ہے۔ میں ان کے بارے میں کچھ سنا ہوں لوگوں سے، کچھ باتیں لوگ بولتے ہیں ان کے بارے میں، میرے دوست احباب، کہ قابل آدمی ہے وہاں کا، ان کے ملک کا، ان کے ملک میں ایک اچھی پوسٹنگ پہ تھا، ایک بڑا آدمی تھا، بڑا آفیشل آدمی تھا، ایک اچھا قابل آدمی ہے، تو گدھا تو نہیں آدمی، بے وقوف تو نہیں ہے، تو پھر ایسی باتیں کرتے کیوں ہیں لوگ جب سمجھدار ہیں، سب کچھ ہے؟ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، کس کے بولنے پہ کرتے ہیں، کس کے ڈائریکشن پہ کام ہوتے ہیں، وہ تو نہیں معلوم ہمارے کو۔ تو اس کی اہمیت آپ کو پتہ ہو جائے، دن میں روزہ رکھا رہے ہیں آپ سے، اور یہی حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو فرما رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے سب پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک
دوسرے ورڈنگز کیا ہے رسول اللہ کے؟ ایک ورڈنگز تو یہ ہے، یہ ایک جملے ہے روزے کے ساتھ وابستہ ہے، من صام رمضان کے ساتھ۔ دوسری ورڈنگز کیا آئی ہے؟ من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرتے ہیں ایمان و احتساباً، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سب سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، صحیحین میں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اسی طرح سے ایک تیسری ورڈنگز بھی ہے، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قیام اللیل کرتا ہے قدر کی رات میں، اس کے بھی سب گناہ اللہ تعالیٰ پچھلے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تینوں ورڈنگ صحیح۔ کیا معلوم ہوا؟ دن میں روزے رکھنے کے بعد آدمی میں کیا چیز پیدا ہوئی؟ روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا ہوا۔ اب جو بول رہے من قام رمضان، اب قیام کرا رمضان کی رات میں ہے، تو قیام میں کیا پڑتا ہے؟ قرآن۔ دن میں روزہ رکھائے اور متقی بنائے، رات میں قرآن پڑھنے لگائے، قرآن سننے لگائے کھڑے کر دے کے، تو اللہ چاہتے کیا ہے؟ قرآن سنا رہے، متقی بنا کے قرآن کیوں سنا رہے ہیں اس کو؟ ہدی للمتقین، یہ قرآن متقی کو ہدایت پہنچاتی ہے، اس کو اللہ والا بناتی ہے، اس کو جنت میں داخل ہونے کا مستحق ٹھہراتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ قرآن بندے کو کیا کرتا ہے؟ راہ راست پر لگاتا ہے، ہدایت سے سرفراز کرتا ہے، اس کو اللہ کا مقرب بندہ بناتا ہے قرآن، اس کو اللہ کی جنت میں جانے کا مستحق بناتا ہے قرآن اس کو۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا تھی؟ متقی ہونا، انہیں تقوی ہو اس کے اندر، تو قرآن یہ اثر ڈالتا ہے اس کے اوپر۔ اور تقوی لانے کے لیے دن میں روزہ رکھا ہے اس سے۔ اسی لیے یہ مہینے کو پسند کرے رمضان کے، چونکہ رمضان قرآن نازل ہوا سو مہینہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ رمضان مہینہ ہے، قرآن نازل کیے سو، اسی لیے یہ اینیول ایونٹ ہے۔ یہ مہینہ پورا ایک مہینہ کیا ہے اصل میں؟ ایکچولی اینیول ایونٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سالانہ ایک جشن ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو رمضان چونکہ قرآن مقدس کے نزول کا مہینہ ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کے لیے نازل کیے، قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی قرآن۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ قرآن مجید کو اتارا اس لیے کہ بے شمار لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو، جناتوں کو قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے نکالنا چاہتا ہے، گناہوں کے دلدل سے نکالنا چاہتا اللہ تعالیٰ ان کو، جہنم کے نرک سے نکالنا چاہتا اللہ تعالیٰ ان کو، اپنی رحمت کے مقام جنت میں داخل کرنا چاہتا قرآن کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے قرآن نازل کرے۔ تو وہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، وہ مہینے کو ہی اللہ تعالیٰ ایک اینیول ایونٹ بنا دیے۔ کلیئر؟ سمجھ میں آ رہی باتیں؟ اب وہ حدیثوں کی طرف ذرا آگے بڑھو، تھوڑا سا وہ حدیثوں پہ غور کرو۔ حدیثاں پڑھ لینا، رٹے مار کے پاس ہو جانا، سنداں لے کے آ جانا، پھر لوگوں پہ چڑھ کے بیٹھ جانا، تمہارے پاس سند ہے کیا پوچھتے لوگوں کو؟ صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں بھائی ہمارے پاس سند نہیں ہے، سند ہے ہمارا ٹھپا ہے تو بول سکتے تم، ہمارا مہر ہمارا ٹھپا نہیں ہے تو تم نہیں بول سکتے، تم عالم نہیں ہے نا آپ۔
ان کے پاس عالم کیا بولے تو ان کے مدرسے کا ٹھپا لگنا، ان کی مہر لگی تو عالم ہوتے. تو وہاں پہ بھی اجارہ داری ان کی چھو گئی. اللہ کے دین کے معاملے میں بھی اللہ کے دین پہ بھی ان کا قبضہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پہ بھی قبضہ ان کا ہے. انہوں قبضہ دار، انہوں پٹے دار اللہ کے دین کے بھی. جنت بھی ان کے ہاتھ میں انہوں بیچتے، پلاٹنگ انہوں کرتے جنت کی. ان کو اختیارات ہیں پورے کے پورے کمپلیٹ، سب ان کا معاملہ ہے وہ. تو یہ حال ہے مسلمانوں کا. مسلمان کا کیا، سب انسانی ایسے پورے جنات انسان اکثریت ایسی ہے لوگوں کی. تو میں یہ بول رہا ہوں حدیثوں پہ ذرا غور بھی کرو کبھی. حضور کیا فرمائے تھے؟ رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آ جاتا، حدیث شریف سنو رسول اللہ کی، رمضان کا چاند جو ہی نظر آ گیا جنت کے دروازے کھڑکیاں کھول دیتے، جہنم کے دروازے کھڑکیاں بند کر دیتے، سرکش شیاطین قید کر دیتے، لاک. کیا بات، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے. چاند جیسے ہی نظر آیا رمضان کا، شعبان کا مہینہ ختم ہوا، پہلا چاند رمضان کا دکھا، دکھتے ہی ایک دم الرٹ ہو جاتے پورے سیکیورٹی اللہ تعالیٰ کی، پوری فورس لگ جاتی، دن 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 شیاطین کو پکڑ لیتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پورے اریسٹ ہو جاتے اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ پورے ابلیسوں کو پکڑ کے اریسٹ کر لیتے، سیدھا لے آ کے لاک کر دیتے، جنت کے دروازے کھڑکیاں کھول دیتے، جہنم کے دروازے کھڑکیاں بند کر دیتے. وائی؟ کیوں؟ یہ ایونٹ ہے، یہ ایونٹ کی سرگرمیاں ہیں وہ پوری. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اینیول ایونٹ کے سرگرمیاں ہیں وہ. پورا ناکہ بندی ہو جاتی، پوری سیکیورٹی الرٹ ہو جاتی اللہ کی، پوری فوج اللہ کی جو فرشتے سیکیورٹی پہ پورے الرٹ ہو جاتے، کام پہ لگ جاتے پورے دھڑالے سے، فٹافٹ 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 پورے سرکش شیاطینوں کو لے جاتے. کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا انہیں، کتا بھاگ جگہ پکڑ لیتے ڈال کے، فرشتے پکڑ لے گئے، لے کے چلو نا ڈال لیتے، سب اریسٹ. اس میں ایک بات یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں پورے شیطانہ پکڑ لیتے، پھر وہ لوگوں کے آنگوں میں جنات آتے نا مول صاحب بولتے، سوالہ پوچھتے ہیں. ارے جناتوں میں سرکش شیاطین بول کے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں، سرکش شیاطین وہ ابلیس لعین کے پٹھے، وہ خاص اس کی فوج ہے. وہ کون سا ابلیس لعین؟ وہ جو ہمارے بابا آدم سے حسد کر کے جو اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر کے اترا، عزازیل، اس کے پٹھوں کو پکڑ کے قید کرتے سوئے. وہ جناتا تو بہت بڑی تعداد میں ہے، سب کو اریسٹ کر لیتے نہیں پورے جناتوں کو. جناتوں کو روزے رکھنا بھی ہے نا، روزے انسان کو بھی رکھنا ہے، جنات کو بھی رکھنا ہے. نماز انسان کو بھی پڑھنا ہے، جنات کو بھی پڑھنا ہے. رمضان کے روزے جنات کو انسان کو دونوں کو بھی رکھنا ہے. قیام اللیل جنات انسان دونوں کو کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو جس طرح تم انسانوں کے اندر کے روزے دار رہ کے بھی بدماشیاں کرتے پھر رہے نا، روزہ رہ کے بھی نہیں کر رہی، کاماں پورے کرتے پھر رہے نا. بعض روزے رکھ رہے ہیں نہیں وجیز پھر رہے ہیں، کھا لیتے پی لیتے، مسلمان رہ کے بھی نہیں کر رہے. تو وہ جناتا بھی ویسی ہے جو ستا لیتے پھر رہے ہیں، سو وہ الگ ہے، وہ کیٹیگری. وہ سرکش شیاطین، وہ غنڈے الگ ہے، وہ نوٹڈ راؤڈی شیٹر جو رہتے دیکھو، وہ نوٹ رہتے وہ. یہ سمجھ میں آئی بات؟ اور سمجھا تو ذرا کھل کے. ذرا اپنے پاس کوئی بھی ایک ہنگامہ پروگرام رہتا تو راؤڈی شیٹروں کو اٹھا کے لے آتے. دیکھو مثال کے طور پہ اپنے انڈیا میں، یہاں حیدرآباد میں خاص پروگراموں کے اوپر پولیس والوں کو اب کام پہ لگاتے ہیں، سیکورٹی پرپز میں بڑا کام کرنا رہتا. سمجھ رہے ہیں؟ گنیش کا موومنٹ آ گیا، بتا رہا ہوں آپ کو. گنپتی موومنٹ چل رہا، 10-11 دن تک گنپتی موومنٹ چل رہا. اب اس میں کیا ہو گیا، تمہارا میلاد النبی بھی آ گیا. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، میلاد النبی بھی اس میں آ گیا، گنیش بھی اس میں آ گیا.
تو اب پولیس والوں کے اوپر کیا ہو گیا, بڑا پریشر پڑ گیا. مثال دے رہا ہوں آپ کو, ایگزامپل, بڑا پریشر پڑ گیا تو فوراً لوگ کیا کرتے ہیں, ماحول پورا خراب ہونے کے, لا اینڈ آرڈر خراب ہونے کے پورے امکانات نظر آ رہے ہیں, تو کیا کرتے ہیں لوگ, جو نوٹڈ رہتے, راؤڈی شیٹر, ریکارڈڈ رہتے, ان کو پہلے اٹھا کے لے کے بند کر دیتے, ان کو لے کے بند کر دیتے. پہلے گلی کے گنڈوں کو تو نہیں بند کرتے, سب نوٹڈ تو نہیں ہے نا, سمجھ میں یہ بات. مین سرگنوں کو اٹھا لیتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں سرکش شیاطین کو قید کر لیتے ہیں. سرکش شیاطین یعنی وہ مین فرشتوں کو جو معلوم ہے, یہ مین عزازل کا جو لشکر ہے, غنڈا لشکر, اللہ کی عبادتوں کے پاس آنے نہیں دینا چاہتے ان لوگوں. ان کا کام ہی جو ہے دن رات کا, اللہ کے قریب بھی نکو جان دو بندوں کو, جو وہ کام پہ جو معمور ہے, جو ابلیس کر کے رکھا ہوا ہے, وہاں لے جا کے بند کر دیتے, ان کو لے جا کے بند کر دیتے. سمجھ میں آئی بات؟ سب کو نہیں کرتے. تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک, سمجھ میں آ گئی بات اب آپ کو. تو یہ اینیول ایونٹ کی وجہ سے سرکش شیاطین بند ہو رہے ہیں, جنت کے دروازے کھڑکیاں کھول دے رہے ہیں. کئی کو کھول دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں صرف اپنی رحمت بانٹنا چاہ رہے ہیں, اپنے انعامات تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ عذاب, غصہ روک دینا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, دروازے جہنم کے بند کر دے رہے ہیں. یہ وہ خبریں رسول اللہ سنا رہے ہیں, غور کرنا پہلے حدیثوں کے اوپر بھی. سمجھ میں یہ بات. اور ایک فرشتہ ندا دیتا, بولے فرشتہ پکار کے بولتا, اے خیر چاہنے والے آگے بڑھ, خیر سمیٹ لے, اور شر چاہنے والے رک جا, شر سے باز آ جا. پکارتا کیوں؟ یہ ایک مہینے کا موقع تم کو پرووائڈ کیا جا رہا, ایک مہینے کا موقع غنیمت جان لو, تمہارے کو پرووائڈ کیا جا رہا. پوری کوشش کرو, پورا جی توڑ محنت کرو, ثواب کما لو, بخشش کروا لو اپنی, یہ لگا دو کام پہ تمہارے کو. فرشتے یہ پکارتے ہیں. تو یہ اینیول ایونٹ ہے. تو یہ اینیول ایونٹ میں دن بھر روزے رکھائے, تقویٰ پیدا کرے, رات میں قیام اللیل کرائے. قیام اللیل کے ذریعے سے تمہارے کو قرآن کے ذریعے ہدایت دینا چاہتے ہیں. تو قیام اللیل کتنا امپورٹنٹ ہے, سمجھ میں آیا؟ کتنا امپورٹنٹ ہے سمجھ میں آئی بات نہیں آئی آپ کو؟ جو رمضان سے کیا کنیکشن ہے اس کا سمجھ میں آ گیا. روزے سے رمضان کا کنیکشن اور روزے سے قرآن کا کنیکشن سمجھ میں آیا؟ آیا سمجھ میں؟ کلیئر؟ یہ ہے وہ کنیکشن. آپ کنیکشن ہی کاٹ دے رہے ہیں بیٹے بیٹھ کے وہاں. مطلب تم لوگ اندھیرا قائم رہے کہ گروپ کے دکھ رہی. وہ ایک گروپ ہے نا جو اندھیرا قائم رہے, وہ گروپ کے دکھ رہے ہیں تم لوگ. کنیکشن کاٹ دے کے اندھیرا کر دیتے ہو رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دیے سو کنیکشن آئے رہے بھائی, تم کوئی کاٹ رہے ہیں. دن میں روزہ رکھا رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے دن میں روزہ رکھو رے بابا, تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے بول رہے رسول اللہ. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے وہ بات بھی, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کے قیام اللیل کرو, تمہارے گناہ معاف ہو جاتے. تم لڑ لیتے بیٹھے ہوئے, لوگوں کو حوالہ بناتے بیٹھے ہوئے. قیام اللیل کی کوئی اہمیت نہیں ہے میاں, چپ بیکار بحث کر رہے تھے. کہیں کی بیکار بحث کر رہے تھے, تو بیکار ہے بیٹے, بیٹھا کہیں کو وہاں کے خود بھی گمراہ ہو رہا, لوگوں کو گمراہ کر رہا نا, گدھے پنے کے کام کر رہا, سود کو حلال بول رہا, دجال کا انکار کر رہا, کچھ بھی کر رہا بیٹھ کے. بڑے عمر کے آدمی ہیں, ہمارے سے بہت بڑے عمر میں, اللہ ان کو ہدایت دے, توفیق دے. ایسی حماقت اچھی نہیں, ان کے ہاتھ سے خراب ہے وہ. اللہ ان کو توفیق دے بیچاروں کو سمجھنے کی. جاوید احمد صاحب کو جو پاکستان میں رہتے, کو ان کی کیا ہے کہ ہم مگر مسلمان ہیں بول کے دعا کر رہے ہیں. تو یہ حالت ہے ان لوگوں کی. سمجھ میں آئی بات؟ تو کنیکشن کتنا گہرا ہے سمجھ میں آ گیا تمہارے کو؟ کتنا گہرا کنیکشن ہے. تقویٰ آیا تو قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں,
اور تقویٰ کس کا نام ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ چھوڑو بول رہے ہیں اس کو چھوڑنا، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کرو بول رہے ہیں وہ کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے روزہ رکھے تو روزے میں کیا کر رہے ہیں؟ حلال چیزیں چھوڑ رہے ہیں اللہ کے لیے. ویسی زندگی بھر ہر وہ حرام چیز جو اللہ تعالیٰ نہیں بولے وہ نہیں کرنا. تو روزے کا فائدہ ہوا، روزہ رکھنے کا فائدہ ہوا. اگر نہیں تو پھر صرف بھوکے پیاسے رہے اور کچھ بھی نہیں رہے. صرف بھوک پیاسا آتا ہے اور کچھ نہیں آیا. تو یہ چند باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر ہماری باتیں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، میری بات کرتے کرتے اگر میں جذباتی ہو کے کسی کو کچھ نازیبا الفاظ میں کچھ بات کر دیا، دل کو تکلیف ہوئی، تو میں معذرت خواہ ہوں. لیکن پھر سے ایک دعوت فکر یہ ہے، لمحہ فکر کہ بھائی غور کیجئے، دین کا کام اخلاص کے ساتھ کیجئے، اللہ کی محبت میں کیجئے، صحیح راستے کی طرف رہبری لوگوں کی بھی کیجئے، خود کی نفس کو بھی صحیح راستے پر ڈالیے. گمراہ خود بھی مت ہوئیے، لوگوں کو بھی مت کیجئے اللہ کے واسطے. یہ بولنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو آج کی بات یہاں تک کافی ہے. ویسے میری طبیعت ناساز ہے، 2 دن سے 3 دن سے بخار ہے میرے کو. پھر بھی میں آپ لوگوں کے خاطر آیا، اور اس لیے آیا کہ رمضان اب سر پہ ہے بالکل. شاید اگلا اتوار رمضان میں رہتے کیا اپن؟ اگلا اتوار رمضان میں رہتے کیا؟ دیکھو ایک بار چیک کرو بیٹا، اگلا آنے والا اتوار کب آ رہا دیکھو. کب سے اسٹارٹ ہے بول کے بتا رہے کیلنڈر میں؟ 2 تاریخ. دو تاریخ بولے تو بیٹے ہو سکتا رمضان میں آ جاتے اپن، کیونکہ 2 تاریخ ہی ساری پہلا روزہ رہیں گا جب، تو پھر اپن تراویح کے بعد ہی کرنا پڑتا اپنے کو. اب یہ مغرب کے بعد نہیں ہوتا، تراویح کے بعد پہلا روزہ وہیں جا آتے اپن وہاں انشاءاللہ. تو اس واسطے میں یہ سب باتیں رکھ دیا آپ کے سامنے، اور بہت مزید باتیں ہیں اب سمجھنے کی، لیکن انشاءاللہ رمضان میں جاتے وقت چلائیں گے اس کو. رمضان کے روزوں کی اہمیت کو سمجھو، قیام اللیل کی اہمیت کو سمجھو، برابر وقت دو. قیام اللیل میں قرآن سنو، غور و فکر سے سنو، تدبر کرو قرآن پہ، اور 1 مہینہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کا مہینہ سمجھ کے اس کو پکڑ لو. قرآن مجید سے اگر ساتھ تعلق اپنا جوڑے تو آخرت کامیاب ہے، قرآن مجید کو چھوڑے تو پھر آخرت تباہ ہے. یہ بات یاد رکھ لو. انشاءاللہ آتے رہو تو رمضان میں بھی بہت ساری اہم باتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.